آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بحمداللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ اس کی 12 آیات مقدسہ کا تلاوت ہو چکی ہے۔ 13ویں آیہ کریمہ سے اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ حضرات محترم، فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہاں ایک عظیم واقعہ درج ہے، سنیں۔ امام بغوی نے باسناد ثعلبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ جماعت قریش نے، جن میں ابو جہل وغیرہ سردار بھی تھے، یہ تجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص جو شعر، سحر، کہانت میں ماہر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب ہوا۔ عتبہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ بہتر ہیں یا ہاشم، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب، آپ بہتر ہیں یا عبداللہ، آپ کیوں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ حکومت کا شوق ہو تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں، آپ کے پھریرے اڑائیں، عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جن لڑکیوں میں سے آپ پسند کریں، ہم 10 آپ کے عقد میں دیں، مال کی خواہش ہو تو ان کا اتنا جمع کر دیں، جو آپ کی نسلوں سے بھی بچ رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموشی سے سنتے رہے۔ جب عتبہ اپنی تقریر کر کے خاموش ہوا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورۃ حامیم سجدہ پڑھی۔ جب آپ آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پر پہنچے تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے دان مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو رشتہ و قرابت کے واسطے سے قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کر کے کہا کہ خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت، میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں، میں نے ان کا کلام سنا۔ جب انہوں نے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پڑھی تو میں نے ان کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کریں، اور تم جانتے ہو وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے۔ اللہ۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو وہ جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، فی الارض، زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق کے ناحق، وقالوا من اشد منا قوة، اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ،
اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَاحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہ سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے راہ دکھائی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے سوجھنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا سزا ان کے کیے کی۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور سن لو، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اپنے عذابوں سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔